السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کا فضل و کرم ہے کہ خالق کائنات نے ہماری زندگی میں ایک بار پھر ہمیں جمعہ المبارک کی سعادت سے بہرہ مند فرمایا، جہاں خالق کائنات کی بہت ساری نعمتوں کا انسان شکر ادا کرتا ہے۔ سب سے بڑی نعمت انسان کے پاس جو کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہے وہ ہے ایمان۔ تو جہاں بیٹے کے ملنے پر شکر ادا کیا جائے، کاروبار کے ملنے پر شکر ادا کیا جائے، مال و دولت اور مکان ملنے پر شکر ادا کیا جائے، وہاں پر ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ سر سجدے میں رکھ کے اللہ کا شکر ادا کرے۔ مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے اپنے محبوب کا غلام بنایا ہے، اپنے محبوب کا امتی بنایا ہے، اور 4000 دنیا کے اندر مذہب ہے، لیکن تو نے ہمیں دین دیا تو دین اسلام عطا کیا، مسلمان گھرانے کے اندر پیدا کیا، اسلام کی دولت سے مالا مال کیا، کلمے کی دولت سے ہمارے سینوں کو منور کیا۔ میرے مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں مسلمان پیدا کیا ہے۔ یہ سب سے بڑی دولت ہے، دولت ایمان۔ خالق کائنات جس کو دولت ایمان دیتا ہے، وہ فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہوا کوئی گدا گر ہی کیوں نہ ہو، فقیر ہی کیوں نہ ہو، وہ اپنے ہی تائیں جو ہے وہ شہنشاہ بھی ہے، بادشاہ بھی ہے۔ اور اگر کوئی بادشاہ ہے لیکن ایمان کی دولت پلے نہیں ہے، ایمان کی دولت پاس نہیں، تو دنیا کا سب سے بڑا مفلس اور غریب انسان وہ ہے جس کے پاس ایمان کی دولت نہیں ہے۔ تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کی غلامی کا پٹا ہمارے گلے میں ڈالا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کی ذات والا شان پر درود و سلام پڑھنے کی بے شمار فضائل، بے شمار برکتیں ہیں۔ زندگی کا معمول بنانا چاہیے، جو انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ درود و سلام کی کثرت کرے۔ سبحان اللہ۔ رب ہو کر فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ رب نے یہ نہیں فرمایا قرآن کے اندر کہ میں نماز پڑھتا ہوں تم بھی پڑھو، میں روزہ رکھتا ہوں تم بھی روزہ رکھو، میں حج کرتا ہوں تم بھی حج کرو، میں زکوٰۃ دیتا ہوں تم بھی زکوٰۃ ادا کرو، میں سجدے کرتا ہوں، کوئی بات نہیں فرمائی۔ فرمایا درود ایسی چیز ہے، میں اپنے حبیب پر اپنی شان کے مطابق درود و سلام بھیجتا ہوں، تم اپنی حیثیت کے مطابق میرے حبیب پر درود و سلام بھیجو۔ اور خالی رب ہی نہیں فرما رہا بلکہ فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ اور ملائکہ فرشتے بھی میرے حبیب علیہ السلام کی ذات پہ درود و سلام پڑھتے ہیں۔ زندگی کا سکون، زندگی کا قرار، زندگی کا چین، زندگی کی کامیابیاں اگر کسی کو درکار ہو تو اس کو چاہیے کہ حضور علیہ السلام کی ذات والا شان پہ درود و سلام کی کثرت کرے۔ اگر کسی کو صحت چاہیے، بیمار ہے، پریشان ہے، تنگ دست ہے، بے روزگار ہے، گھریلو نچاکیوں کا شکار ہے، لڑائی جھگڑے، آفتیں، بلائیں، مصیبتیں، جادو ٹونا، اسیب، دیگر چیزیں ہیں، علماء فرماتے ہیں وہ درود و سلام پڑھنا شروع کرتے ہیں، چند ہفتوں میں اللہ ساری آفتوں سے نجات دے دے۔ درود و سلام انسان کی زندگی کے اندر نکھار پیدا کرتا ہے۔ درود و سلام رزق میں برکت کا سبب ہے، درود و سلام روح کی غذا ہے، درود و سلام رب سے ملاتا ہے، اور درود و سلام دنیا کی محبت کو دل سے نکال کر اللہ کی اور اس کے رسول کی محبت کو سینے میں عطا کرتا ہے۔ آج کی گفتگو کا موضوع بھی ہر انسان کے دل کی آرزو اور دل کی تمنا ہے کہ میں کامیاب کیسے بنوں، ہم کامیاب کیسے بنیں، یہی موضوع آج کی گفتگو کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ ہر انسان، ہر مسلمان نے دوڑ اسی وجہ سے لگائی ہے کہ وہ کامیاب ہو۔ بچے کو اسکول اور کالج اور یونیورسٹی کے اندر بھیجا جاتا ہے کہ میرے بچے کا فیوچر، مستقبل بہتر ہو، میرا بچہ کامیاب کیسے بنے گا۔ یہ ماں باپ کو فکر ستاتی ہے، اور ماں لوگوں کے برتن مانج کے بھی بچوں کو اس لیے پڑھاتی ہے تاکہ میرا بچہ کامیاب ہو۔
باپ سخت گرمی اور دھوپ اور سردی کے اندر مشقت کر کے اولاد کو پالتا ہے، اولاد کے تمام تر معاملات کا اس لیے خیال کرتا ہے کہ میری اولاد کامیاب ہو۔ انسان پاکستان چھوڑ کے جلا وطنی اختیار کر کے پردیس کے دھکے کھا کے اس لیے محنت اور مشقت کرتا ہے کہ وہ کامیاب ہو۔ ہر انسان کے دل کی تمنا، آرزو، خواہش یہ ہے کہ میں کامیاب بنوں، لیکن پتہ نہیں کہ بنا کیسے جاتا ہے، کامیابی کا راز کیا ہے، کامیابی کہتے کس کو ہے۔ خالق کائنات نے قرآن میں فرمایا والعصر، محبوب تیرے زمانہ نور کی قسم، والعصر، جس زمانے میں پیارے تو دنیا میں تشریف لایا اس زمانہ اقدس کی قسم، والعصر ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، انسان گھاٹے کے اندر ہے، انسان خسارے کا سودا کر رہا ہے، اپنی زندگی کے قیمتی دنوں کو برباد کر رہا ہے، لیکن پیارے خسارے میں وہ نہیں، نقصان اور گھاٹے میں وہ نہیں، کون؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، پیارے جنہوں نے ایمان کو قبول کیا، جو اہل ایمان ہیں وہ خسارے میں نہیں، جنہوں نے حقیقی طور پر محبوب تجھ پر ایمان لایا، اور الا الذین آمنوا دوجا کام وعملوا الصالحات، نیک اعمال کیے، نیک اعمال، نمازیں نیک اعمال، تلاوت قرآن نیک اعمال، کسی کو راستہ دینا نیک عمل، کسی کی پریشانی دور کرنا نیک عمل، ماں باپ کے قدموں میں رات کو بیٹھ کر چند لمحے ماں کے قدم دبانا، باپ کو سینے کے ساتھ لگا کر شفقت اور محبت کا اظہار کرنا، والدین کا چہرہ عبادت کی نیت سے والدین کا چہرہ دیکھنا نیک عمل، رات کو اٹھ کے ٹھنڈے پانی کے ساتھ وضو کر کے تہجد پڑھنا نیک عمل، رزق حلال کمانا نیک عمل، ملازمین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا نیک عمل، اولاد کو شفقت کے ساتھ محبت کے ساتھ پالنا، رزق حلال کھلانا، کھلا کے جوان کر کے ان کو وقت پر بیاہ دینا، شادی کر دینا نیک عمل، پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرنا نیک عمل، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا نیک عمل، اشراق و چاس پڑھنا نیک عمل، حلال سے کمائے ہوئے پیسوں سے خرید کر پہننا لباس نیک عمل، اللہ کا قرآن آدھی رات کو اٹھ کے پڑھنا نیک عمل، یہ سارے اعمال ہیں۔ رب فرماتا ہے محبوب و خسارے میں نہیں، جنہوں نے نیک عمل کیے، پرہیزگار ہوئے، تقوی اختیار کیا، حق کی بات کی، اور پھر کیا کیا؟ صبر سے کام لیا، صبر کا دامن ہاتھ میں پکڑ کے صبر کے ساتھ زندگی گزاری۔ اصل میں ہماری بے قراری، بے چینی اور بدسکونی کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر صبر نہیں، کسی معاملے میں ہم صبر نہیں کرتے، بے صبری قوم ہے، اور ایسی بے صبری ہے کہ ہمیں خود سمجھ نہیں آتی کہ یہ بے صبری آئی کہاں سے۔ آپ کسی بھی معاملے میں دیکھیں تو ہم گھر کے اندر بھی بے صبرے، کاروبار کے اندر بھی بے صبرے۔ رب فرماتا ہے وہ گھاٹے میں نہیں رہتا جو صبر کا دامن پکڑتا ہے، جو نیک اعمال کا دامن پکڑتا ہے وہ گھاٹے میں نہیں رہتا، ہمیشہ کامیابیاں اس کے قدم چومتی ہیں جو ایمان بھی لائے، نیک عمل بھی کرے، حق کی بات بھی کرے، اور صبر کا دامن پکڑ کے رکھے۔ رب پوری کائنات کی کامیابیاں نچوڑ کر اس کے قدموں میں رکھ دے۔ اب یہ کلیہ، یہ نقطہ، یہ کمال کا نقطہ رب نے قرآن کے اندر دے دیا۔ اب آپ کی اور میری مرضی ہے کہ میں اور آپ کامیابی کس طرح حاصل کرتے ہیں۔ ہماری خواہشات تو ہیں کامیابی کی، لیکن ہماری خواہش کس طرح کی ہے کہ ہم بیڈ پہ آرام سے جلوہ فرما ہوں اور ٹی وی کا ریموٹ ہمارے ہاتھ میں ہو اور سوتے سوتے صبح اٹھیں تو کامیاب ہو جائیں۔ ایسا نہیں ہوتا، کامیابی کے لیے اسٹرگل کرنی پڑتی ہے، کامیابی کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، کامیابی کے لیے ستھرا کردار پیش کرنا پڑتا ہے۔ رب نے کامیابی کے 4 کام بتائے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ رب نے 4 کام ارشاد فرمائے کامیابی کے لیے۔
پہلا ہے کہ ایمان لاؤ. خالی کلمہ پڑھ لینا یہ کامل ایمان نہیں. کلمہ پڑھنے کے بعد جس محبوب کا کلمہ پڑھا ہے اپنی مرضی اس محبوب کی مرضی پہ قربان کرنا، اس کو ایمان کہا جاتا ہے. ایمان لانا. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق کی بات کہنا، حق کے ساتھ جڑ جانا، حق کا متلاشی رہنا، حق کے ساتھ کھڑا ہو جانا. اور اس کے بعد نیک اعمال، پرہیزگاری والے اعمال، تقوی، پرہیزگاری. جن کاموں سے رب نے منع کیا ان کاموں سے منع ہو جانا. جن کاموں کا رب نے حکم دیا 750 مرتبہ نماز کا رب نے حکم دیا کم و بیش. لیکن آج کا مسلمان کامیابی کا متلاشی ہے. کامیاب کیسے بنے؟ لوگوں سے کلیے مانگتا ہے، لوگوں سے گر مانگتا ہے، لیکن پانچوں ٹائم میں مؤذن کہتا ہے حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، آؤ فلاح کی طرف، کامیابی کی طرف، کامرانی کی طرف. رب نے 750 مرتبہ نماز کا حکم دیا. پانچوں نمازیں چھوڑنے والا پوچھ رہا ہے کہ میں کامیاب کیسے بنوں، کیسے زندگی گزاروں، انداز زندگی کیسا ہونا چاہیے. 5 نمازیں چھوڑنے والا سکون کی تلاش میں ہے. لیکن سمجھ نہیں آتی مسلمان کو کہ مؤذن اپنے پاس سے گپ نہیں مار رہا، بلکہ وہ حق کا اعلان کر رہا ہے کہ آؤ اگر کسی نے کامیابی چاہنی ہے تو نماز کی طرف آؤ، حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ. یہی کامیابی ہے. اور کامیابی نیک اعمال میں ہے کہ میں نہیں کہہ رہا، رب کا قرآن فرما رہا. رب کے قرآن نے فرمایا کہ اگر تم خسارے سے بچنا چاہتے ہو، نقصان سے بچنا چاہتے ہو، گھاٹے سے بچنا چاہتے ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ 4 کام کرنا: ایمان لانا، حق کی بات کہنا، صبر کرنا، نیک اعمال کرنا. یہ 4 کام کرو گے تو گھاٹے میں جو ہے وہ تمہاری زندگی نہیں گزرے گی بلکہ کامیابی والی زندگی گزرے گی. اب چند چیزیں جو ہیں وہ دنیاوی اعتبار کے ساتھ بھی ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ جو بندہ کامیاب ہونا چاہتا ہے، جو زندگی کو کامیابی و کامرانی سے گزارنا چاہتا ہے، اپنے شخصیت کے اندر نکھار پیدا کرنا چاہتا ہے، وہ چند چیزوں کا لحاظ کرے گا. یہ بہت سارے فلسفیوں کی گفتگو اور بہت سارے فلاسفر کی گفتگو، بہت سارے دانش مندوں کی گفتگو اور بہت سارے اولیاء کاملین اور صحابہ کرام، حیدر کرام، شیر خدا اور دیگر بزرگوں کے اقوال نقل کر کے میں نے لکھے ہیں اور وہ آپ کے گوش گزار کرنے ہیں. اگر دل کے کانوں سے سنیں گے تو کچھ نہ کچھ یہاں سے لے کر کے جائیں گے، اور زندگی میں اگر یہ آج کی گفتگو میں جو کچھ بیان ہوگا اس میں سے 2-4 باتوں پر بھی عمل کرنے والے بن گئے تو زندگی میں کامیابیاں آپ کے قدموں میں رکھ دی جائیں گی. سب سے پہلے ہر کامیاب انسان کی عادتیں اپنے اندر لانا شروع کر دیں. کامیاب ہونے کے لیے، ترقی کرنے کے لیے، اپنی شخصیت کے اندر نکھار پیدا کرنے کے لیے، بلند سطح پہ جانے کے لیے آپ دیکھیں کہ زندگی میں کوئی کامیاب شخص آپ کے گرد ہے، اگر وہ کامیاب ہے اور خلاف شرع کوئی کام نہیں کر رہا، اس کی عادتیں لیں اور اپنی شخصیت کے اندر ڈالنا شروع کر دیں اور اسی کامیاب آدمی کی عادتوں کے پیچھے پیچھے چلتے آپ بھی کامیاب ہو جائیں گے. یہ پہلا قضیہ ہے کامیاب ہونے کا. کامیاب آدمی کی عادتیں لیں اور اپنی شخصیت کے اندر ان عادتوں کی عادت ڈالیں. مثال کے طور پہ جو کامیاب آدمی ہوتا ہے وہ وقت کا بڑا پابند ہوتا ہے، وقت کی پابندی کرتا ہے، تو آپ اس کامیابی کا راز جانتے ہوئے اس کی یہ عادت لیں، اپنی زندگی میں ڈال دیں. کامیاب آدمی جو ہے وہ کبھی بھی اپنے اصولوں سے کمپرومائز نہیں کرتا. اس نے جو زندگی میں اصول وضع کر دیے اب ان اصولوں پر وہ کوئی کمپرومائز نہیں کرے گا. آپ دیکھیں کہ آپ کے گرد و نواح کے اندر، آپ کے خاندان کے اندر، آپ کی مارکیٹ کے اندر، آپ کے محلے کے اندر کوئی ایسا شخص ہے کہ جو واقعی کامیاب ہے دینی حوالے سے یا دنیاوی حوالے سے. آپ اس کی عادتیں دیکھیں اور اسی عادتوں کو خود اپنانا شروع کر دیں، اللہ کامیابی دینا شروع کر دے گا. دوسری بات، کوئی بھی شخص آپ سے زیادہ علم والا ہے، عمل والا ہے، تجربے والا ہے یا عمر والا ہے، آپ سے زیادہ اس کا تجربہ ہے، علم ہے، عمل ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہ واقعی انسان
دنیاوی حوالے سے اور دینی اعتبار سے کامیاب انسان ہے تو اس کی صحبت میں بیٹھنا شروع کر دیں. جب آپ اس کامیاب آدمی کی صحبت میں بیٹھنا شروع کر دیں گے تو کامیابی کی خوشبو آپ کے اندر سے بھی آنا شروع ہو جائے گی. کیونکہ جیسی صحبت ہوتی ہے اچھے سنگ ترے، جو اچھوں کے سنگ لگ جاتے ہیں وہ تر جاتے ہیں. اگر آپ کیل کو سمندر میں، دریا میں، کسی نہر میں ڈالیں تو کیل ڈوب جائے گا. اگر اسی کیل کو کسی لکڑی کے ساتھ لگا کر کے تختے بنا کر کشتی بنا کر دریا میں ڈالیں گے، کشتی خود بھی تیرتی ہے اور دوسروں کو بھی تیراتی ہے. اسی طرح اچھوں کی صحبت اختیار کرنا شروع کر دیں. جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ وہ کامیاب بنے، ہر انسان کے دل کی خواہش ہے. آپ کسی بچے سے بھی پوچھیں تو وہ کہے گا کہ میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں، میں ترقی کرنا چاہتا ہوں، اپنے فیوچر کو، مستقبل کو بہتر بنانا چاہتا ہوں. تو اسی ممبر سے آپ کو وہ راز بتائے جا رہے ہیں جو کامیابی کے ہیں. پہلا جو ہے وہ میں نے عرض کیا کہ کسی بھی کامیاب آدمی کی عادتیں لیں اور اپنی زندگی کے اندر ڈالنا شروع کر دیں. دوسرا بتایا کہ جو آپ سے زیادہ تجربے کار ہے، آپ سے زیادہ علم والا ہے، آپ سے زیادہ عمل والا ہے، آپ سے زیادہ عمر والا ہے، بڑا ہے، اس کی داڑھی چٹی ہو گئی، اس کا تجربہ یقیناً آپ سے زیادہ ہے. اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کم عمر والا بھی تجربے میں زیادہ عمر والے سے تجربے میں زیادہ ہوتا ہے. تو ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرنا شروع کر دیں، کامیاب ہو جائیں گے. اور بعض اوقات ہم کئی ایسے کام کرتے ہیں اور ایسے کام ہوتے ہیں کہ ہم اتنا زور لگاتے ہیں کہ تھک جاتے ہیں، بہت زیادہ زور لگاتے ہیں. اتنے زور کی ضرورت نہیں ہوتی. کوئی بھی کام کریں، آپ کاروبار کر رہے ہیں، چاہے رشتے داری نبھا رہے ہیں، کوئی بھی کام کر رہے ہیں، اور اس کام پر اتنے زور کی ضرورت نہیں ہوتی جتنا زور ہم لگا دیتے ہیں. اور وہ زور لگانا ہمیں تھکا دیتا ہے، بلا وجہ کا زور. اور حالانکہ کم زور سے بھی وہ کام ہو سکتا ہے. نا تجربے کاری کی وجہ سے، کم علمی کی وجہ سے ہم اس کام کو کرنے سے قبل اتنا زور لگاتے ہیں چاہے کام ہو بھی جائے لیکن وہ ایک کام ہمیں تھکا دیتا ہے. تو بلا وجہ کا زور لگانا جو ہے یہ چھوڑ دیجئے. اور بلا وجہ کا زور جو لگانا چھوڑ دیتا ہے وہ ہر کام آسانی سے کر لیتا ہے. اس کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہوتا، اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ کس کام میں کتنا زور لگانا ہے، یہ پتہ ہی نہیں. لہٰذا جو بھی کام کرنے لگے تو سب سے پہلے پتہ کریں کہ اس کام کے لیے کتنی محنت، کتنا وقت اور کتنے زور کی ضرورت ہے. مثال کے طور پر ایک کام ہوتا ہے 10 قدموں پر، ہم نے اسی کام کو کرنے کے لیے 100 قدم چلے. اب کام تو ہو گیا، جو کام 10 قدم چل کے ہو سکتا تھا اسی کام کو ہم نے 100 قدم چل کے کیا. اب جب 100 قدم چل کے کیا تو 90 قدم ہمارے فالتو جو ہے وہ ضائع ہوئے. وہی 90 قدم اگر کسی اور کام کے لیے اٹھاتے تو کامیابی مزید جو ہے وہ ہمارے قریب آتی. اسی طرح ہر کام کرنے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ اس کام کو کتنی انرجی کی، کتنی طاقت کی، کتنے زور کی ضرورت ہے. اور کسی اچھی چیز کو دیکھیں، اپنی زندگی کا یہ خلیہ بنا لیں، زندگی کا یہ حصہ، قانون اور زندگی کا اصول بنا لیں. جو کامیاب ہونا چاہتا ہے، اپنے گھر میں ہیں، باہر ہیں، دکان پر ہیں، مسجد میں ہیں، کہیں بھی ہیں، اپنی زندگی کا اصول بنا لیں. کوئی چیز بھی اچھی دیکھیں، اچھا کام دیکھیں، اچھی بات دیکھیں، اچھا لباس دیکھیں، اچھا کردار دیکھیں تو تعریف کرنے کی عادت ڈالیں. ہمارے اندر یہ عادت نہیں ہے. گھر والی نے پورا مہینہ کھانا اچھا بنایا، ایک دن کھانا غلط بن گیا، وہ غلط پر تو ہم پکڑ کریں گے کیونکہ ہمارا ذہن ہی نیگیٹو سوچنے والا ہے. ہمیشہ پٹھی سوچ جو ہے وہ سوچنے والا ہے. سیدھی سوچ سوچنے والا ذہن اللہ کرے خالق کائنات ہمیں عطا کر دے. جس عورت نے 29 دن ہمیں کھانا صحیح بنا کے کھلایا، 30ویں دن اگر اس سے غلطی سے نمک زیادہ ہو گیا تو فوراً پکڑ کر لے. بتاؤ 29 دن جس نے بریانیاں قورمے کھانا کھلایا اس کی تعریف کی، اپنی زندگی کا وہ اصول بنائے جو کامیاب ہونا چاہتا ہے.
آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی تعریف کریں، اپنے گھر کے اندر اپنے بچوں کی تعریف کریں. اگر کسی بچے نے اچھی ڈرائنگ بنائی ہے تو اس کی تعریف کریں. اگر آپ کا چھوٹا بچہ بڑا بچہ نماز پڑھتا ہے تو اس کو تھپکی دیں، اس کو پیار دیں، محبت دیں، اس کو کہیں، اس کی تعریف کریں کہ ماشاءاللہ مجھے بڑی خوشی ہوئی، آپ بڑے بہترین طریقے سے نماز پڑھتے ہو. اگر کسی نے اچھا جملہ بول دیا، اچھی بات کہہ دی، ملازم نے بھی اچھا کام کر دیا، اس کی تعریف کریں. کسی دوست نے، پڑوسی نے کوئی بھی نیک کام، اچھی بات، اچھا عمل کیا ہے تو اپنی زندگی کا اصول بنائیں تعریف کرنا. ہم بڑے کنجوس ہیں تعریف کرنے کے حوالے، اپنی گھر والی کی تعریف، بچوں کی تعریف، رشتہ داروں کی. اور یہ تعریف کرنا اللہ کے حبیب علیہ السلام کی سنت بھی ہے. اور نبی کریم علیہ السلام کی ایک سنت پر عمل کرنے والے کو فرمایا جو قرب قیامت میں میری ایک سنت پر عمل کرے گا رب اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا. تو تعریف کرنا جو ہے وہ اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. نکلیں ان چیزوں سے باہر، یہ گھٹن والی زندگی اور ہر وقت برا سوچنے والی زندگی اور ہر وقت نیگیٹو سوچ کو اپنی سوچوں کے جو گلدستے کے اندر جو ہے وہ بڑا گندا کرنے والی زندگی سے جب باہر نکلیں گے تو بڑا سکون ملے گا. زندگی راحت میں آ جائے گی، زندگی سکون کے اندر آ جائے گی جب ہم ہر مسلمان کے بارے اچھا سوچنا شروع ہوں. تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کی بھی تعریف کریں. اگر آپ کو کوئی قلم ادب سے پکڑائے تو اس کی بھی تعریف کریں. اگر آپ کی بیٹی، آپ کا بیٹا آپ کو پانی کا گلاس دے تو اس پر بھی شکریہ ادا کریں، جزاک اللہ، بہت شکریہ. حالانکہ اس نے پانی کا گلاس دیا، آپ کا بیٹا ہے، آپ کا ملازم ہے، آپ کا دوست ہے، پانی کا گلاس دے دیا تو کیا کوئی بڑی بات ہے؟ لیکن پھر بھی شکریہ ادا کریں. ایک تو سنت کا ثواب ملے گا، دوسرا آپ اس کے دل میں ایسی جگہ بنائیں گے کہ آپ کی پیٹھ کے پیچھے بھی وہ کہے گا کہ یہ بندہ واقعی کمال کا بندہ ہے. تعریف کریں. گھر والی کھانا اچھا بنائے، تعریف کریں. صفائی ستھرائی کا خیال کرے تو تعریف کریں. آپ کے کپڑوں کا خیال کرے، جوتی کا خیال کرے، کھانے پینے کا خیال کرے، آپ کی صحت کا خیال کرے، ایکسٹرا کوئی چیز بنا کر آپ کو پیش کرے تو تعریف کریں. اور بعض مرتبہ علماء نے فرمایا کہ نہ کرنے والی تعریف بھی بیوی کی جو کرے نہ جھوٹ کا گناہ ملے گا، بلکہ بعض ایسی پوزیشنز ہوتی ہیں کہ اس پر ثواب مل جاتا ہے. غیر واقع چیز کی بھی اگر آپ نے تعریف کر دی، مثال کے طور پر بیوی اچھی نہیں لگ رہی لیکن آپ نے کہہ دیا کہ ماشاءاللہ آپ تو بہت خوبصورت لگ رہی ہیں اور جو ہے وہ کمال کا اللہ نے آپ کو حسن دیا ہے، حالانکہ وہ بنی چڑیل ہے لیکن آپ نے اس کو کہہ دیا کہ بڑی حسین اور خوبصورت لگ رہی ہیں، اس کے باوجود کہ آپ کو اچھی نہیں لگ رہی آپ نے تعریف کر دی. امام بہنگی فرماتے ہیں اس تعریف پر بیوی کا اگر دل خوش ہو گیا تو اللہ اس پر آپ کو ثواب عطا فرمائے. ہماری ساری زندگی نکتہ چینیوں میں، برائیوں میں، اور ساری زندگی جو ہے وہ ہم ڈھونڈ کے تلاش کر کے بیوی کے، بچوں کے، گھر والوں کے، رشتہ داروں کے، بھائیوں کے، بہنوں کے عیب تلاش کرتے ہیں. کیونکہ گندی مکھی ہمیشہ گند پہ بیٹھتی ہے اور شہد کی مکھی جو ہے وہ پھیکے پھولوں کا رس چوس کر بھی جو ہے وہ شہد اگلتی ہے. اب میں نے اور آپ نے دیکھنا ہے کہ ہم نے گندی مکھی بننا ہے یا شہد کی مکھی بننا ہے. ہمیشہ تعریف کریں. اور جب آپ تعریف کریں گے اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اگر بیوی کے اندر وہ چیزیں نہیں بھی پائی جاتی تو رفتہ رفتہ بیوی بہتری کی طرف آنا شروع ہو جائے گی. جس نے آپ کے ساتھ 5 سال 10 سال 20 سال 30 سال گزارے اور اس بیوی کا اتنا حق بھی نہیں کہ آپ اس کی تعریف کریں، اس کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو دور کر کے اس کو محبت اور شفقت کے ساتھ اس کی جو ہے وہ تربیت کریں. اللہ کے حبیب علیہ السلام کی آخری نصیحت اور وصیت یہ تھی، فرمایا کہ ایک نماز کو نہ چھوڑنا، دوسرا بیویوں سے اچھا سلوک کرنا. بیوی کمزور ہے. میری والدہ محترمہ اکثر فرمایا کرتی تھی کہ بیوی نو مارنا تے دیوار نو مارنا برابر ہے. یہ کوئی دلیری نہیں، کوئی بہادری نہیں. جو ببر شیر بن کے بیوی پہ ہاتھ اٹھائے، گالیاں کی بچھاڑ کرے اور ہر وقت جو ہے وہ ببر شیر کی طرح جو ہے وہ دھاڑتا رہے، وہ کوئی مرد نہیں ہے اور نہ یہ مردانگی ہے. باہر چوہوں کی طرح زندگی گزارنے والا گھر ببر شیر کی طرح دھاڑتا ہے اور اس انداز کے ساتھ بیوی پر روک ڈالتا ہے جس طرح غلاموں پہ ڈالا جاتا ہے. بیوی تو محبوبہ ہے. آپ سے مجھ سے ہزاروں غلطیاں ہوتی ہیں
اور ہم ہزاروں غلطیاں کرتے ہیں، ہمارا رب اگر پکڑ کرنے پہ آئے تو ایک سانس میں اور آپ نہیں لے سکتے۔ اور اگر بیوی کے اندر چند غلطیاں ہیں تو اس کا مقصد یہ نہیں کہ بیوی کو ہر وقت جینا حرام کر دیا جائے، ہر وقت بد تعریفی کی جائے، ہر وقت اس پر جو ہے وہ چڑھائی کر کے اس کی زندگی کو اجیرن بنا دیا جائے، بلکہ یہ معاملہ بڑی محبت اور شفقت اور تعریف کے ساتھ بھی حل ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ بڑا کرنا پڑتا ہے جس کا بالکل دل چھوٹا ہو اور دماغ اور عقل چھوٹی ہو، وہ ہمیشہ، کیونکہ آپ کے اور میرے ذہن میں رہنا چاہیے، عورت ناقص العقل ہے، مرد کامل العقل ہے۔ اب کامل العقل والا بندہ، کامل عقل والا بندہ ناقص عقل والے بندے سے پوری عقل کی توقع رکھ رہا ہے، بتاؤ یہ بے وقوفی ہے کہ نہیں؟ اب ایک بندہ کامل عقل والا ہے مرد، عورت ناقص عقل والی ہے، یہ میں نے نہیں کہا، مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا۔ عورت ناقص العقل ہے، مرد کہتا ہے کہ یہ میری طرح کامل عقل والی بن جائے۔ کامل عقل والی تو ہو نہیں سکتی، کیونکہ رسول اللہ نے فرما دیا کہ ناقص العقل ہے۔ اب ناقص العقل جو عورت ہے، جس کی عقل ناقص ہے، کم ہے، مرد کی عقل زیادہ ہے، زیادہ عقل والا اپنی برابری کی عقل عورت سے چاہ رہا ہے، تو یہ بھی کم عقلی کی دلیل ہے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا 4 چیزیں انسان کو کامیاب کرتی ہیں۔ کتنی چیزیں تھیں؟ 4 نہیں، بعض لوگ صرف میری زیارت کر رہے ہیں، بولیے کتنی چیزیں؟ 4 چیزیں انسان کو کامیاب کرتی ہیں، ہر بندے کی خواہش ہے۔ پورا پاکستان کیا، پوری دنیا، مسلمان کیا، یہود و نصارہ اور دیگر جو ہے وہ مذاہب کے لوگ بھی کہتے ہیں ہم کامیاب ہوں، لیکن مسلمانوں کے لیے تو آئینہ موجود ہے، مسلمانوں کے لیے قرآن موجود ہے، اسلام موجود ہے، اپنے بزرگوں کی زندگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ موجود ہیں۔ فرمایا کہ 4 چیزیں جو ہیں وہ انسان کو کامیاب کرتی ہیں۔ سب سے پہلے ٹھنڈا دماغ، گرم دماغ والا بندہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ وقتی طور پہ وہ اگر کامیابی پا بھی لے، وقتی طور پر بیوی کو دبا کے چڑھا کر زبردستی ادب کروا بھی لے، لیکن یاد رکھیے گا آنے والے وقت میں پچھتانا پڑے گا۔ اگر بچے ہو گئے، بچے موجود ہیں، تو پھر یہ گروپ بنے گا، 4 بچے 5ویں ماں، وہ 5 علیحدہ اور آپ برآمدے میں چارپائی پر علیحدہ سسک کے دنیا سے جا رہے ہیں، کیونکہ ماں اولاد کو اپنی طرف کر لے گی، اور بڑھاپے کے اندر 4 پتر یا 1 بیٹی 3 بیٹے وہ ماں کی سائڈ لیں گے کہ ساری زندگی اس باپ نے ہماری ماں کو ستایا، دل دکھایا، ظلم کیا، زیادتی کی۔ تو یہ دماغ، گرم دماغ جو ہے وہ دنیا کے اندر انسان کو کامیاب نہیں ہونے دیتا، نہ آخرت کے اندر، نہ قبر کے اندر، نہ حشر کے اندر۔ تو ٹھنڈا دماغ چاہیے کامیابی کے لیے۔ اور یہ ٹھنڈا دماغ ہو کیسے؟ اپنے اندر سے انا پرستی، غرور، تکبر، حسد، بغض، کینہ، یہ جتنے گند کے کیڑے ہیں، ان تمام کو ختم کرنا پڑے گا، تو ٹھنڈا دماغ اللہ عطا کر دے گا۔ اللہ سے دعا کیا کریں کہ پروردگار مجھے ٹھنڈا دماغ عطا فرما۔ پہلی چیز کامیاب ہونے کے لیے ٹھنڈا دماغ۔ ٹھنڈا دماغ مسجد میں بھی ہو، ٹھنڈا دماغ گھر کے اندر بھی ہو، بچوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، محلے داروں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ۔ بعض لوگ دینی مانتے ہیں اور اپنی کم عقلی کا مظاہرہ کرتے ہیں، دیکھیے جناب ہم اچھوں کے ساتھ اچھے ہیں، بروں کے ساتھ برے ہیں۔ یہ کون سی بڑی بات ہے بھائی؟ یہ تو ہر بندہ کر سکتا ہے، اچھوں کے ساتھ اچھا اور بروں کے ساتھ برا۔ یہ تو چھوٹے سے چھوٹا، کم عقل سے کم عقل انسان بھی کر سکتا ہے۔ کمال تو یہ ہے اچھوں کے ساتھ بھی اچھا رہا جائے اور بروں کے ساتھ اور بھی اچھا رہا جائے، یہ کامیابی ہے۔ اور یہ کمال کی سوچ جس انسان کے اندر ہو تو وہ بروں کے ساتھ اچھا رہ سکتا ہے۔ تو ہماری سوچ اس طرح کی ہے کہ ہم اگر کوئی ہمیں پانی پلائے تو ہم اس کو چائے پلا دیتے ہیں۔ مزہ تو تب کی بات ہے کہ جو گھر جانے پر پانی تک نہ پوچھے، جب وہ آئے تو دودھ کا گلاس رکھ کے ساتھ کھجوریں بھی رکھی جائیں۔ تو برے کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے۔ لیکن یہ سنانا اور سننا اس حد تک ہم رکھتے ہیں، اللہ کرے کہ ہم اپنی زندگی میں اپلائی کرنا شروع کریں۔ پہلی چیز کامیاب ہونے کے لیے ٹھنڈا دماغ۔ سارے بولیے کیا چیز؟ ٹھنڈا دماغ۔ بیوی کے ساتھ بھی ٹھنڈا دماغ، بچوں کے ساتھ بھی ٹھنڈا دماغ۔ اور یہ ٹھنڈا دماغ یہ نعمت خدا بندی ہے۔ ابو لہب
مار رہا تھا پتھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک پہ اور خون بہ رہا تھا، اور ابو لہب کہنے لگا کہ اب مجھے دعوت اسلام دو، اسلام کی دعوت دو۔ تو حضور علیہ السلام نے مسکراتے ہوئے، یہ بڑا آسان ہے کہنا، لیکن خون بھی قدمین طیبین سے نکل رہا ہے، اور پھر رسول اللہ ابو لہب کو فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، لہذا تو بھی کلمہ پڑھ لے۔ تو ٹھنڈا دماغ اگر ہو تو پھر انسان کاروبار میں ترقی کرتا ہے، اسلام میں ترقی کرتا ہے، نیک اعمال میں ترقی کرتا ہے، اپنے گھر کے اندر اپنی عزت محبت اور وقار کو بڑھانے کے اندر ترقی کرتا ہے اگر ٹھنڈا دماغ ہے۔ بعض لوگ یہ بھی کم عقلی کی بات کرتے ہیں کہ بھائی میں جو ہے وہ بات منہ پہ کر دیتا ہوں اگر کسی کو بری لگے، تو یہ کون سی عقل کی بات ہے بھائی؟ منہ پہ بات کر دیتے ہو چاہے کسی کو بری لگے۔ بتاؤ سب سے زیادہ کائنات میں حق کی بات کرنے والے کون تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک صحابی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، دیہات کے رہنے والے تھے، مسجد کے اندر جو ہے وہ پیشاب شروع کر دیا، مسجد کا صحن تھا، پتہ نہیں تھا، دیہات کے رہنے والے تھے، آرابی تھے، گاؤں کے رہنے والے تھے، صحابہ ان کی طرف دوڑے، حضور نے روک دیا، فرمایا نہیں اب تو اس نے شروع کر دیا، اب پورا کر لینے دو، بعد میں وہ جگہ دھو دینا، صفائی کر دینا، لیکن ابھی نہ اس کو روکو۔ تو جب تک انسان اپنا یہ ذہن نہیں بنائے گا کہ میں نے ٹھنڈا دماغ کرنا ہے، ہر حوالے سے کرنا ہے، اس وقت تک وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، حسن و حسین کے بابا جان فرما رہے ہیں، یہ حضرت حیدر کرار شیر خدا علی المرتضیٰ فرما رہے ہیں کہ کامیابی کے لیے 4 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز ہے ٹھنڈا دماغ، دوسری سنیے میٹھی زبان۔ میٹھی زبان کون سی جی؟ میٹھی زبان۔ ہماری زبانوں سے زہر اگلا جاتا ہے، ایسے ایسے بیویوں کو تانے دیے جاتے ہیں، وقتی طور پر تو وہ مسکرا لیتی ہیں، آپ کے ڈر کی وجہ سے، آپ کے شر سے بچنے کی وجہ سے بچے وہ تانے سہ لیتے ہیں، لیکن قبر کی دیواروں تک ان کے دل کی تختی پر وہ تانے لکھے جاتے ہیں۔ بچوں کے دماغوں کے اندر وہ چیزیں راسخ ہو جاتی ہیں، رشتہ دار، عزیز، اقربا، محلے دار، پڑوسی، دکاندار، وہ جو آپ کی باتوں کا زہر ہے ان کے سینوں میں صلاحیت کرتا ہے، اور وہ ہمیشہ موت کی وادی تک وہ یاد رکھتے ہیں اس بندے نے اپنی زبان سے مجھ پر یہ وار کیا تھا۔ ہاتھ کا وار جو ہے وہ بھول جاتا ہے، انسان کو تھپڑ مارا ہوا اور زخم دیا ہوا جسم کو وہ بھول جاتا ہے، لیکن زبان کی تلوار سے اگر کسی پر حملہ کیا جائے تو یہ زبان کی تلوار کا اثر موت کی وادیوں تک ساتھ جاتا ہے۔ تو میٹھی زبان انسان کی کامیابی کے لیے ضروری ہے۔ نمبر 3، نرم دل۔ جب تک دل نرم نہیں ہوگا اس وقت تک نہ تو جمعے میں مزہ آئے گا، نہ تقریر میں مزہ آئے گا، نہ سجدوں میں لذت آئے گی، نہ رب کا پتہ لگے گا، نہ گنبد خضرا والے کی محبت سینے کے اندر اترے گی، نہ آنکھوں سے پردے ہٹیں گے، نہ اسلام کا پتہ چلے گا، نہ دین کا پتہ چلے گا، نہ دین اور اسلام اور قرآن کی تعلیمات میں لذت آئے گی جب تک دل نرم نہیں ہوگا۔ یہ گناہوں کی وجہ، سختی کی وجہ یہ دل کی سختی ہے۔ دل جب سخت ہو جائے پھر نہ تو نیکی کرنے کو دل کرتا ہے، اگر بندہ کوئی زبردستی ذہن بنا بھی لے نیکی کرنے کا مزہ نہیں آتا، لذت نہیں آتی، پھر جو ہے وہ دکھاوے کی ساری نیکیاں چلتی رہتی ہیں اور انسان موت تک جو ہے وہ موت کے دروازے تک پہنچ جاتا ہے۔ لیکن انسان کو یہ کوشش کرنی چاہیے، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم رات کے پچھلے پہر میں ہاتھ اٹھاؤ تو اللہ سے یہ دعا کیا کرو کہ پروردگار مجھے دل نرم عطا فرما۔ یہ نرم دل مخلوق کے حوالے سے بھی ہو اور خالق کے حوالے سے بھی دل نرم ہو، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو کامیابیوں کے میدان کے اندر جیت عطا کرتا ہے جو بندہ نرم دل رکھتا ہے۔ چوتھی چیز، چہرے پر مسکراہٹ۔ بعض لوگ مجھے بھی ملنے آتے ہیں نمازوں کے بعد، تو میں حیران ہو رہا ہوتا ہوں ان کا چہرہ نور دیکھ کے، چہرہ مبارک دیکھ کے، تو مجھے خوف آ رہا ہوتا ہے کہ نہ جانے پتہ نہیں بیچارہ کن چیزوں سے گزر رہا ہے۔ تو کامیابی کے لیے اپنے چہرے پہ مسکراہٹ جو سجا لیتا ہے وہ کامیابیوں کے گھوڑوں پر سوار ہو جاتا ہے۔ سارے مسکرائیے، بیچ میں کوئی نہیں مسکرائے، ناراضگی، سارے مسکرائیے۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام زندگی اقدس کے اندر سب سے زیادہ مسکرانے والی شخصیت رسول اللہ کی شخصیت. حضور علیہ السلام صحابہ کرام کہتے ہیں حضور اتنا مسکراتے. سیدہ عائشہ صدیقہ ترمذی کی حدیث سیدہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا مسکراتے کہ گھر تشریف لاتے تو فرماتے کہ عائشہ مسکرا مسکرا کر میری یہ والی چیزیں درد ہو رہی ہیں. اتنا حضور مسکراتے. کسی سے ملیں تو مسکرا کے، استادوں سے ملیں، پیر صاحب سے ملیں، شاگردوں سے ملیں، اپنے رشتہ داروں سے ملیں، پڑوسیوں سے ملیں، بچوں سے ملیں، بیوی سے ملیں تو مسکرا کے. جیسے گھر کا مین گیٹ کھلے آپ اندر آئیں تو آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ، خوبصورت سی سمائل ہو، مسکراہٹ ہو. بچے دیکھ کے گھبرا نہ جائیں، بیڈ کے نیچے نہ چلے جائیں. بیوی نہ کہے کہ کی سیاپا آیا، یہ کیا مصیبت گھر آ گئی، یہ نہ کہے، بلکہ مسکراہٹ کے ساتھ جب گھر کے اندر داخل ہوں گے تو یہ خالی گھر کے ماحول کو بہتر نہیں کرے گا، آپ کے دل کے ماحول اور زندگی کے ماحول کو بہتر کر دے گا. 4 اصول. کتنے اصول جی؟ 4. اب باقی یہ کامیابی کے مزید راز، یہ میں نے رات کے درس قرآن میں عشاء کے بعد جو درس قرآن ہوگا اس میں بھی عرض کرنے ہیں. تو یہ 4 ذرا دوبارہ دہرائے، میں نہیں دہراؤں گا، آپ دہرائیں گے. پہلا کیا ہے جی؟ ٹھنڈا دماغ. پہلا کیا ہے جی؟ ٹھنڈا دماغ. ٹھنڈا دماغ ہوگا تو کامیاب ہوں گے. دوسری چیز جی میٹھی زبان. پہلا ٹھنڈا دماغ، دوسرا میٹھی زبان، تیسرا نرم دل، اور چوتھا چہرے پر مسکراہٹ. ہمیشہ کوشش کریں، یہ نہیں کہ فوتگی پہ جائیں تو مسکرانا شروع کر دیں. موقع کی مناسبت سے زیادہ تر یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہمارے چہروں پر مسکراہٹ ہو. اور خصوصی طور پر یہ جتنے بھی فلسفی ہیں یا جتنے بھی دانش مند ہیں، یہ سب کا یہ کہنا ہے کہ جس کے گھر کا ماحول اچھا ہے ہمیشہ ترقی وہی کرتا ہے. جس کے گھر کے اندر جو ہے وہ فیملی زندگی جو ہے جس کی اپنی وہ بہترین ہے، بیوی کے ساتھ اچھا تعلق ہے، بچوں کے ساتھ خوش مزاجی سے رہتا ہے، کاروبار میں بھی وہ ترقی کرتا ہے، لوگوں کے دل کو بھی جو ہے وہی جیت پاتا ہے جس کے گھر کا ماحول اچھا ہے. ہم باہر تو مناسب ہیں، ہماری زندگی باہر کے ماحول میں کچھ نہ کچھ بہتر ہے، لیکن گھر کا ماحول ہمارا اکثریت کے ساتھ مہینے میں 20 دن خراب رہتا ہے. تو جب 20 دن خراب رہے گا تو زندگی کے باہر کے حالات بھی خرابی کا سامان. سب سے پہلے گھر کا ماحول بہتر کریں، اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھیں، اپنی غلطیوں کا اعتراف کریں. اور بعض مرتبہ جو ہے وہ میں مثال اچانک کی ذہن میں آئی. اللہ کے حبیب علیہ السلام حجرہ عائشہ صدیقہ میں داخل ہوئے. اب باہر بہت سارے بندے انتظار کر رہے تھے، بہت سارے صحابہ دوسرے ملکوں سے جو ہے وہ کچھ سفیر، وزیر اور دیگر لوگ جو ہے وہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کو ملنے آئے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دروازہ بند کر لیا. حضور علیہ السلام نے کوئی چیز لی تو باہر جانے لگے. اب جو ہے وہ سیدہ عائشہ صدیقہ دروازے پر اس طرح کھڑے ہو گئے. کہا کہ میں نے تو نہیں جانے دینا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ باہر لوگ میرا انتظار کر رہے ہیں، آپ نے جو بھی بات کرنی ہے بعد میں کر لیجئے گا، ابھی مجھے جانے دیں. تو آپ فرماتی ہیں ناز کے ساتھ عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے میری بات سنیں اس کے بعد پھر باہر جانے دیں. یہ ناز بیوی کے دیکھنا یہ سنت بھی ہے، یہ اسلام بھی ہے، یہ دین بھی ہے، یہ اخلاقیات بھی ہے. اب میرے اور آپ جیسا بھی ہوتا وہ کہتا تمہارا دماغ ٹھیک نہیں کہ باہر اتنے لوگ کھڑے ہیں اور تو راستہ روک رہی ہے. جس طرح کی ہماری پوزیشن اور زبانیں اور اخلاقیات ہیں، جس طرح کی ہماری جو ہے وہ تربیت ہے، نہ بتانے والا کوئی نہیں رہا کہ بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ کس انداز سے رہا جاتا ہے. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے کہا کہ باہر لوگ انتظار کر رہے ہیں. عرض کیا کہ یا رسول اللہ لوگ تو آتے ہی رہتے ہیں لیکن میری بات پہلے سنیں. حضور علیہ السلام چارپائی پر جلوہ فرما ہوئے. فرمایا چلو لوگوں سے بعد میں ملیں گے، پہلے تم اپنی بات سنا لو. عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آپ اندر تشریف لائے، چہرہ اقدس تو پہلے ہی نور و نالا نور ہے، لیکن چہرہ نور پر خوشی کے آثار تھے. اور میرے ابا جان صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہا تھا جب حضور علیہ السلام خوشی کے موڈ میں ہوں اور چہرہ اقدس پر خوشی کے آثار ہوں تو عائشہ اپنی اور میری بخشش کی دعا کروائیں. آپ میرے لیے اور میرے ابا جان کی بخشش کے لیے دعا کروائیں. حضور علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا دی.
پتہ چلا بیوی بچوں کے لیے دعا کرنا، ان کے سامنے دعا کرنا، یہ بھی جو ہے وہ سنت مبارکہ ہے۔ ہاتھ اٹھائے اور کہا کہ اللہ عائشہ کو بھی بخش دے، ابو بکر کو بھی بخش دے۔ تو سیدہ رونے لگی، فرمایا کہ عائشہ میں نے تیرے لیے تو ایک بار دعا کی، اپنی امت کے لیے روزانہ 360 بار دعا کرتا ہوں، اور امت پھر بے وفائی کرے تو بیوی بچوں کے لیے جو ہے وہ دعا کرنا یہ سنت بھی ہے۔